تھینک یو. السلام علیکم جی. آج ہم محسن صاحب کے پاس آئے ہیں اور محمد محسن صاحب نے ساری عمر ایک بہترین آفیسر کے طور پر گزاری, سروس کی. اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور کچھ کتابوں کے مصنف بھی ہیں. بہت اچھی کتابیں لکھی انہوں نے مجھے دکھائی ہیں اور انہوں نے آج مجھے تحفہ بھی دیا, تو آئی ایم ریئلی انسپائرڈ اینڈ سرپرائز. اور ان کے ایشوز کیا ہیں اور کیا ٹاپک ہیں جن پر انہوں نے بکس لکھی ہیں. سر بتا دیجیے گا اپنی تصانیف کے بارے میں. ایک تو جو ہے نا پہلے زندگی کس طرح گزری پوری سوانح حیات ہے جی. لیکن سوانح حیات میں جو ہے نا اس میں صرف خاص باتوں کا ذکر کیا ہے. جی. اگر میں غریب باپ کی اولاد ہوں تو وہ لکھا ہے میں غریب باپ کی اولاد ہوں. جی. کوئی اس قسم کے کوئی بلند و باغ دعوے نہیں کیے. جی. دوسرا جو ہے نا ملازمت کے دوران میں تقریباً 50-60 ملکوں سے زیادہ میں نے وزٹ کیا. لیکن کوئی سفر نامہ نہیں لکھا. ان کتابوں ان جگہوں کی اچھی ایک جو باتیں قابل ذکر تھی وہ کی. جی. جس طرح میں جب میں برما گیا ہوں تو رنگون میں سے بہادر الاسد ظفر کا مزار دیکھنے کی چیز تھی, ہوا گیا. یوگینڈا گیا تو یوگینڈا میں جو ہے جو دریائے نیل جہاں سے نکلتا ہے اس کا منبع دیکھ کے آیا کہ یہ ہے. اس طرح جو ہے نا وہاں پہ جب ڈھاکہ میں گیا ہوں تو ڈھاکہ فال کی سیریمنی جہاں پہ ہوئی ہے وہ میں جگہ دیکھ کے آیا. ایک بہت بڑی غلطی کی نشاندہی میں کرتا رہا ہوں جو لوگ مانتے نہیں ہیں کہ وہ لکھ دیتے ہیں ہر 16 دسمبر کے جس دن ڈھاکہ فال ہوا. ہمارے بڑے بڑے جتنے جگادری قسم کے جو اینکر ہیں اور اخبار کے صحافی ہیں وہ لکھ دیتے ہیں کہ ڈھاکہ فال کی سیریمنی پلٹن میدان میں, جو تاریخی طور پہ غلط ہے. میں باقاعدہ وہاں کی تصویر لے کے آیا اور وہاں میں نے ان کو تصویر دکھائی کہ بھئی یہ ڈھاکہ فال کی سیریمنی ریس کورس گراؤنڈ میں ہوئی ہے, پلٹن میدان میں نہیں ہوئی, تو آپ تصحیح کر لیں. لیکن ہر سال وہی صحافی پھر وہ لکھ دیتے ہیں پلٹن میدان, اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کو بھی خطوط لکھنے کو لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا. تو آپ کی نالج کے لیے کہ ڈھاکہ فال کی سیریمنی ریس کورس گراؤنڈ میں ہوئی ہے, پلٹن میدان میں نہیں ہوئی. اچھا, گڈ, زبردست. یہ اس کے اندر پورا واقعہ پورا میں نے پھر میں جب ڈھاکہ گیا تو وہ نواب سلیم اللہ کی حویلی جہاں پہ جو ہے نا وہ زبردست, بہترین ہے جی. یہ جو ہے نا وہاں بہادر شاہ ظفر کا مزار ہے. تب تو آپ جوان ہوا کرتے ظاہر ہے. اچھا یہ بہادر شاہ ظفر کے مزار کی تصویر ہے. یہ بہادر شاہ ظفر کا مزار ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے نا یہ نواب سلیم اللہ کی حویلی ڈھاکہ میں, اور یہ وہ تصویر ہے جہاں ڈھاکہ فال ہوا ہے. یہ دیکھیں. تو بیسیکلی یہ جو آپ کی تصانیف ہیں یہ بنیادی طور پر آپ کی جو ٹریولنگ ہے اس کے متعلق ہے. ٹریولنگ میں اس جو ہے نا پھر اس میں جو جگہ آپ نے وزٹ کی ان کے بارے میں اس کے بعد جو ہے نا کوئی واقعات ہیں, کوئی تھوڑا سا طنز ہے, کوئی مزاح ہے, سب چیز لکھا ہے کہ بھائی جو ہے نا وہ ہمارے یہاں جس طرح ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ ایک جگہ میں لکھا کہ خوشامد بغیر غیبت کے مکمل نہیں ہوتی. خوشامد بغیر غیبت کے مکمل نہیں ہوتی. اس کی مثال یہ ہے کہ میں آپ کے پاس آیا تو سر آپ تو بڑے شاندار جناب, بڑا قدر لیں اور سر آپ نے کیا لگ لکھ کے بات ختم ہو گئی. اس کے بعد اس کو آدھا گھنٹہ بیٹھنا, پھر وہ کہے گا یار یہ محسن صاحب جو ہے نا وہ آپ کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. ہاں اور کیا کہہ رہے تھے. اس طرح گو اینڈ سو فورتھ جو ہے نا. تو خوشامد اینڈ غنیمت کی آپس میں جو ہے وہ کنیکٹیوٹی ہے. ہاں خوش نہیں, پھر یاد کریں خوشامد بغیر چغلی کے مکمل نہیں ہوتی. خوشامد بغیر چغلی کے غیبت کے مکمل نہیں ہوتی. اس قسم کی سوشل جو ہے نا وہ جو ایونز ہیں یا سوشل اس کو میں نے اس کا نام دیا ہے محسنیات. اچھا, اس میں جو ہے نا جس طرح میں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک اس میں پھر ایک پہلی کتاب میں تھا کہ ایسا مصرع جو بہت مقبول ہے دوسرا کسی کو نہیں آتا. اس طرح ہر آدمی بولتا ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا. اس کا پہلا مصرع کسی کو نہیں پتا. وہ میں نے بڑی ریسرچ کی تو اس کا پہلا مصرع ہے کہ بربادی گلشن کی خاطر صرف ایک ہی الو کافی تھا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا. زبردست. اس کے بعد جو ہے نا یہ کچھ اشعار بھی ہیں. اشعار وہ ہیں جو مجھے اچھے لگتے تھے, جو اچھے لگتے تھے اور میں نے اس لیے کہ اپنی جب زندگی کے میرے ختم ہو گئی اور میری سوانح عمری, تو میں نے کہا یہ میری سوانح عمری سے کسی کو کیا تو ان کے انٹرسٹ کے لیے وہ لکھا. پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے ایک پروگرام کیا تھا, ادبی ایک کارنامہ کیا تھا کہ ابن صفی کے اوپر جو ہے نا ایک پروگرام آرٹ کونسل نے کیا تھا جس کی تصاویر کیا موجود ہیں. اچھا, ماشاء اللہ, زبردست. اچھا وہ اس کے بعد جو ہے نا یہ میری پسند کے اشعار ہیں. یہ ابھی جا رہا ہوں. پھر کون ہے بیٹا ہے
कौन है? कह रहे अभी आते हैं। आ रहे ये उसके बाद जो है ना एक और बड़ी इंटरेस्टिंग शायरी होती है, रिक्शा टैक्सी या मिनी बस के पीछे लिखी होती है। जी। वो फिर वो अच्छा, ये जो पीछे, ओके गुड। वो फिर उसका कलेक्शन किया कि उसमें जो है ना एक बड़ा शेर था कि जब मेरी उम्र भी, मेरी बीवी मुझसे 1 साल छोटी है, तो वो मैंने एक शेर देखा, 55 की मोहब्बत को 56 से ज़रब देना। हाँ। जब याद मेरी आए कुछ और ज़रब देना। तो खामन शौहर 56 साल का, बीवी 55 साल की, तो जो मोहब्बत है बुढ़ापे की, वो अनएक्सप्लेनेबल है। तो इस किस्म के शेर है ये। चलें जी। वो पीछे देखा एक जगह छठ बुरेली यारी न दुख ना बीमारी। हाँ, तो इस तरह के जो है ना वो बुरे लोगों से दूर ही रहें, तो हाँ, यही तो ये सारा जो है ना इसका कलेक्शन दिया। फिर वो जदीद उर्दू लुगत बनाई कि भाई ये हमारे पर्दा क्या, तो पर्दे में लिखा, पर्दा इस पाकिस्तान में शर्म हया से उठ गया, पर्दा औरतों से दूर हो गया, पर्दा शर्म शरीफ और इबादत करता फिर रहा है, ये कहा जाए। ये चीदा चलें सर, मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया। ये सारी चीज़ जो है ना इस तरह जो है ना पूरा जो है ना वो पूरी अपना जो है ना वो सवाने उम्री आपने हाँ, इसमें लिख हाँ। दी है। जिस तरह जो है ना चे से लिखा है कि चिकनाई बंद बुढ़ापे में, चावल बंद चीनी बंद। तो ये हर बुढ़ापे को भी आपने सही एक्सप्लेन कर दी है। और चे से चमचा लिखा जो हमारे यहाँ बहुत आजकल बहुत होता है। आम है। तो इस तरह जो है ना ये ख़ानदानी मनसूबाबंदी का लिखा है कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी जो है ना वो कि जब पहले ख़ानदानी मनसूबाबंदी का नारा था कि बच्चे 2 ही अच्छे। जब बेनजीर का तीसरा बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने कहा स्लोगन चेंज करो, और फिर कम बच्चे खुशहाल कराने का स्लोगन उन्होंने अडॉप्ट कर लिया गया। हाँ, तो वो दो को हटा दिया और कम कर दिया। ये जो है ना इस तरह की चीज़ें वो लिखी है कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी इस तरह। चलें जी। ख़तरा मैंने लिखा है कि अगर हमारे जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, तो अगर हमारे माँ बाप खतना ना कराएं तो शायद हम बच्चे अपना खतना कराना छोड़ दें। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। चलें सर। खतरा जो है ना, हाँ और मुसलमान की मुसलमानियत सिर्फ खतने में रह गई है बस। हाँ, अपने तक ही रह गए, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये इस तरह की ये है जी बिहाइंड द सीन, और ये जुनेद ले रहे हैं शॉर्ट्स इंसर्ट्स, और इस 100 रुपये के नोट में कुछ गलतियां हैं, और गलती भी कोई छोटी मोटी नहीं है बल्कि बहुत बड़ी गलती है। और इस गलती को ढूंढा कराची के एक 75 साला शख्स ने, और फिर उन्होंने क्या किया कि स्टेट बैंक को एप्लीकेशंस लिखी, लेटर्स लिखे, जो भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट थे सबको, कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। तो वो आपको 75 साला बुजुर्ग शहरी भी दिखाते हैं जिन्होंने इतनी बड़ी गलती पकड़ी। गलती क्या है वो अभी नहीं बताऊंगा, वो तो आपको बाद में बताऊंगा। और अभी हमारी रिकॉर्डिंग थी, वो हो रही है, तो मैंने सोचा चलें आपको भी अपडेट कर दूं। और अभी सामने मोहसिन साहब बैठे हुए हैं, आपको दिखाता हूँ मोहसिन साहब, और ये देख, और ये हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, ये जुनेद है जो इंसर्ट्स ले रहे हैं। थोड़ा सोचिएगा बस। और जुनेद क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। हाँ ठीक है सर मैं बता रहा था लोगों को कि आपने बहुत बड़ी गलती ढूंढी है माशाल्लाह 100 रुपये के नोट में, क्या कहेंगे? मैंने तो जो कहना था कह दिया। अब बाकी तो इसको असल मकसद ये है कि इसको आगे किस तरह ले जाए ना, इसको अमल दरामद किस तरह कराना है। गलतियाँ होती हैं, गलती पकड़ी जाती है, मानना बहुत बड़ी बहादुरी है और फ़ख्र की बात होती है, लेकिन उसको बाद में उसको अंजाम तक पहुंचाना हमारा आपका सबका काम है, ख़ास तौर पे मीडिया का, कि मीडिया भी इसके पीछे अदारों कहे कि कायदात की सिर्फ एक स्पेलिंग लिखी जाए, जो QUAID-I और AZAM है, और ज़ियारत कोयटा के बजाय ज़ियारत बलूचिस्तान लिखा जाए, क्योंकि स्टेट बैंक को जो है ना अगर गलती हो गई है तो वो तस्हीह कर ले आइंदा अगले नोटों की सीरीज़ में। सही है। इसमें जी जैसे सर ने बता दी और मैं भी आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो गलती है वो बुनियादी तौर पर एक तो गलती ये है कि जैसे मैं आपको दिखा दूँ कि इस नोट के ऊपर अगर आप बैक साइड पर देखें तो ये सामने ऊपर आपको जो स्पेलिंग नज़र आते हैं और वो स्पेलिंग गलत लिखे गए, यानी QUAID-E लिखा जाता है, जबकि ई नहीं है, करेक्ट स्पेलिंग -I है, फिर AZAM, और फिर ये आगे लिखा हुआ है ज़ियारत कोयटा।
جبکہ زیارت ایک علیحدہ ڈسٹرکٹ ہے اور کوئٹہ بالکل علیحدہ ڈسٹرکٹ ہے. لہٰذا اگر آپ نے زیارت کے آگے کچھ لکھنا ہی ہے تو آپ زیارت بلوچستان تو لکھ سکتے ہیں لیکن زیارت کوئٹہ نہیں لکھ سکتے. تو یہ آج کا ایک ویلاگ تھا اور بڑا انٹرسٹنگ, بڑا زبردست, اور محسن صاحب نے 10 سال محنت کی اور آئی ایم ریئلی سرپرائز اینڈ ریئلی اپریشیٹ ٹو محسن صاحب کہ انہوں نے جتنی محنت کی ہے. اور اندر کیا ہے, لائبریری ہے, میں لائبریری بھی آپ کو دکھاتا ہوں. اور یہ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہے. کیا حال ہے, ہاتھ ہلا دیں. ہاں بڑا کرم ہے. اچھا اندر تو اندھیرا ہوگا. اچھا اندھیرا ہے, اندھیرا نہیں ہے. ہاں یہ واو, آپ نے تو سر ماشاءاللہ پورا ذخیرہ. کون سی کتاب آپ نے سر لکھی ہے؟ ایک کتاب لکھی ہے تیشہ کوکن جی, اور دوسری کتاب کا نام ہے آٹھواں آسمان. آٹھواں آسمان. اچھا دو زبردست. کتاب, اور ایک انگلش کی کتاب فالٹ لائنز ود ان, وہ لکھ چکا ہوں لیکن ابھی پرنٹ نہیں ہوئی ابھی وہ. اچھا ماشاءاللہ, زبردست اس میں زبردست. پاکستان کے معاشی اور سماجی اور سیاسی اور سماجی صورتحال اور اس کا حل اور اجاگر کیا ہے, جی اور حل بھی لکھا ہے کہ حل کیا ہے. صحیح. چلیں جی, چلیں, بہت شکریہ, تھینک یو. یہ بیہائنڈ دا سین ہے ہماری, اور آئندہ سے میں کوشش کروں گا ہمارے جو میرے پروگرام ہے بیہائنڈ دا سین بھی آپ کو دکھایا کروں گا, کس طرح ہم شوٹ کرتے ہیں, کس طرح ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں. اور تھینکس فار واچنگ. یقیناً آپ لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوگا, نہیں کیا تو ریکویسٹ ہے سبسکرائب دس چینل. اور آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا اور بتایا کریں کہ کیا فیڈ بیک ہے. تھینک یو, تھینکس فار واچنگ.